بے عملی کو اختیار کرنے کے لیے اور بے عملی پر ضد کرنے کے لیے اس کو میرا اور اللہ کا معاملہ کہہ دینا جو ہے یہ ابلیس کی گھڑی ہوئی بات ہے، شیطان کی گھڑی ہوئی بات ہے. اس نے ہی ان کو سکھائی ہے. اور معاشروں میں شیطان جو حملہ آور ہوتا ہے وہ خواتین کے ذریعے ہی حملہ آور ہوتا ہے، اور اس میں سوائے اس کے کہ ابلیسیت ہے اور کچھ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امتیاز گرایا اپنے چینل پاکستان ٹوڈے کے ساتھ. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں آج سرگودا میں موجود ہوں اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب. ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کے ساتھ 2 پروگرام تھے. ایک تو جو کہ خاندانی نظام پہ تھا اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی بیان فرمایا، اور اس کے بعد دوسرا پروگرام تھا پردے کے بارے میں کہ پردہ حدیث پاک کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں پردے کے احکامات جو ہیں وہ مسلمان عورتوں کے لیے کیا ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پردے کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، اور کیونکہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا ہے. اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی تھی کہ ہمیں پردے کے بارے میں بھی ذرا وضاحت سے بیان فرما دیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے بہت وقت نکالا، اور اس میں کیونکہ موضوع بہت اہم تھے دونوں ہی، ایک خاندان کا نظام اور دوسرا جو ہے اسلام میں عورت کے لیے پردے کے احکامات. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیونکہ پردے کے بارے میں بھی بہت سارے ہیں کہ جی کہ کوئی دوپٹہ لے لیتا ہے، کوئی چادر لے لیتا ہے، کوئی برقع پہن لیتا ہے، کوئی نقاب کر لیتا ہے، اور خاص طور پہ ایک ٹرم آئی شرعی پردے کی کہ کہ وہ فلاں عورت یا بچی یا بیٹی وہ جو ہے شرعی پردہ کرتی ہے، اور اس کا امپیکٹ بھی جو ہے نا وہ بھی شرعی پردے کا امپیکٹ بھی آپ نے بتانا ہے کہ اس کا امپیکٹ ہمارے گھروں میں کیا آیا. تو یہ ذرا نا تفصیل سے اس پہ بھی روشنی ڈالیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُونَ على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. قرآن پاک میں پردہ کے احکامات جو ہیں وہ سورہ نور اور سورہ احزاب کے اندر جو ہے وہ حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں. تو یہ میں اب دونوں مقامات سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ اللہ کے احکامات جو ہے وہ کیا ہیں. سب سے پہلے تعارف کے طور پر اس موضوع کو، اس کے لیے ایک دنیا کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں نے ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ بنائی ہے اور اس کو گھڑا ہے. قرآن و سنت میں اس کی نظیر جو ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتی. وہ ہے شرعی پردہ، اور اس میں وہ شرعی پردہ جو ہے اس کو ایک ایسی مجذوبیت کی شکل دے دی گئی کہ وہ جو خاتون ہے وہ سوائے چند ایک رشتہ داروں کے جن کا قرآن پاک میں یہاں ذکر ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں گھر کے اندر جو آنے والے فرسٹ کزن یا جو ہے ماں باپ، بھائی بہن بھائی، اور یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، قرابت دار جو ہیں،
تو اس میں لوگوں نے اس کو آگے پھیلا کر جو ہے کہا کہ بس یہی لوگ جو ہیں انہی سے یہی ہوں گے ان کے سامنے خاتون آ سکے گی اور جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی. اور اس کو شرعی پردہ کا نام دے دیا گیا کہ گھر کے اندر کوئی مہمان آئے, کوئی جو ہے وہ چچا کا بیٹا آ گیا, ماموں کا بیٹا آ گیا, خالہ کا بیٹا آ گیا, تو اس وقت جو ہے وہ عورت باغم باغ جو ہے کسی کونے کے اندر جا کر چھپ جائے گی. یہ جو طریقہ ہمارے ہاں مستعمل ہے اور لوگ جو دیندار ہیں, یہ دینداروں کا معاملہ ہے, تو وہ اس طرح جا کر چھپ جائیں گے. تو اس میں قرآن پاک میں پردہ کا حکم جو ہے وہ 2 جگہ پر بڑا تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے. تو میں وہ دونوں مقامات جو ہے سورہ نور اور سورہ احزاب کے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ہمیں صحیح پکچر جو ہے وہ نظر آ جائے. میں اس میں عملی پہلو جو ہے وہ بھی عرض کروں گا کہ عملی طور پر جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا چیزیں جو ہیں ہم نے اس کے بارے احتیاط کرنی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اس میں ہم افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں. تو میں جو کہ قرآن پاک میرے سامنے ہے اور یہی میں نے پڑھنا ہے اور اسی کا ترجمہ اور مقاصد جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں. تو اس لیے اب یہ ایک معیار ہے, یہ معیار ہے ہمارے لیے جس کو ہم نے پکڑنا ہے. اور اس کے علاوہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح اس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اور آگے اس کو لوگ جو ہے پھر اختیار کرتے ہیں, اس کا جو ہے پھر وہ بچنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کہیں ہم شریعت کا نام لے کر جو ہے گناہ کی زندگی نہ اختیار کر رہے ہوں. اور کیونکہ اس طریقہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں, اسی لیے میں نے اپنے موضوع میں یہاں پہلے خاندان جو ہے اس کا تعارف جو ہے اللہ نے جو بنائے ہیں وہ میں نے تعارف کروایا کہ یہ خاندان اللہ کے نزدیک بہت قیمتی چیز ہے اور خاندان کو توڑنا ہرگز مقصود نہیں ہے. اور اس خاندان کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کے خاندان ہیں جو ستاروں کی مانند چمکتے ہیں. آسمانوں پر رہنے والی مخلوق جو ہے فرشتے وہ ان کو دیکھتے ہیں, یہ خاندان ایک مسلمانوں کا ہے, یہ خاندان ایک مسلمانوں کا ہے, یہ روشنی وہاں سے آ رہی ہے, یہ روشنی وہاں سے آ رہی ہے. جب وہ دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور ایک لمٹ کے اندر جب وہ رہتے ہیں تو اس پر فرشتے جو ہے وہ ناز کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے حق تعالی جل شانہ یہ ہمیں حکم دیتے ہیں, ہم اس حکم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب اس میں جو خواتین کے لیے اور یہ خواتین اور مرد پردہ کا حکم جو ہے دونوں کے لیے ہے. مرد کے لیے بھی پردہ کا حکم ہے اور خواتین کے لیے بھی پردہ کا حکم ہے. ایک جو ضروری پردہ ہے وہ تو ہم سب نے, مردوں نے بھی اور خواتین نے بھی اس کو اختیار کرنا ہے کہ جس میں اپنی شرمگاہ اور باقی اعضاء جو ہے ان کو کور کر کے رکھنا ہے. جسے ہم لباس پہنتے ہیں وہ لباس پہننا ہے اور بے لباس ہونے کے لیے سوائے میاں بیوی کے اور کوئی دنیا کے اندر دوسرا تعلق جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اب اس میں جو پردے کی کیفیت ہے مرد و خواتین کے لیے وہ ایک گھر کے اندر پردہ ہے کیونکہ گھر کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, اور ایک گھر کے باہر کا پردہ ہے. تو اس لیے قرآن پاک نے جو کہ الگ الگ دونوں کو بیان فرمایا ہے, تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ نوٹ کریں کہ گھر کے اندر کا پردہ پہلے اس کو سمجھ لیں پوری طرح کہ گھر کے اندر کیا لمٹس ہیں ہماری, کس سے کتنا پردہ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد گھر سے باہر کا پردہ جو ہے وہ بھی میں عرض کروں گا. سورہ جو ہے وہ نور کی آیات جو ہیں وہ ان کو میں پہلے لے رہا ہوں اور اس میں گھر کے اندر کے پردے کا حق تعالی جل شانہ نے ذکر فرمایا, اور اب اس کو سنیے اور نوٹ کیجئے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور کہو مومن عورتوں سے کہ نیچے رکھیں اپنی نظریں. تو یہ پردے کے اندر جو پہلا پردہ ہے وہ نظر کی حفاظت ہے. نظر کی حفاظت جو ہے, نظر دیکھنے والی چیز ہے, اس سے انسان دنیا کے اندر جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے. یہ نظر ایک ایسی شے ہے جس سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے. تو اس لیے اس نظر کو بند نہیں کرنا, اس نظر کو کھلا رکھنا ہے. لیکن اس کے لیے خواتین کو جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ وہ دیکھنے کے اندر جو ہے لمٹ کے اندر رہیں اور اس کے اندر اپنی نظریں جو ہے وہ جھکا کر جو ہے وہ رہا کریں. اور جھکانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ بھئی اگر سامنے کوئی مرد آ گیا تو اس کو دیکھ لیا, میرا عزیز ہے, میرا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے, اور اس سے میں نے گفتگو کرنی ہے یا میں نے گفتگو نہیں کرنی, یہ فوراً وہ فیصلہ کر لے گی اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اگلا معاملہ جو ہے وہ اس کے آگے بڑھے گا.
تو اس لیے حق تعالی جل شانہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے شرمگاہیں ان کی حفاظت کریں گی. کہو مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں, حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگھار جو مگر وہ الا ما ظہر منها جو خود ظاہر ہو جائے. تو بناؤ سنگھار جو ہے یہ عورت کا حق ہے, اور حق تعالی جل شانہ نے یہاں اس کو بھی ایک کنٹرول کے اندر دیا کہ بناؤ سنگھار کر کے کپڑے نہیں اتار دینے, بناؤ سنگھار کو بھی کپڑوں کے ساتھ رکھنا ہے. جو کپڑے ہیں وہ بناؤ سنگھار کا پارٹ ہوں گے, ان کی کپڑوں کی خوبصورتی اس بناؤ سنگھار کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرے گی. یہ جو سمجھ لیا گیا ہے کہ بناؤ سنگھار جو ہے اس سے سر کا دوپٹہ بھی اتار دیا جائے اور جو ہے شرٹ بھی جو ہے قمیض جو پہنی ہے اس کو بھی مختصر کر دیا جائے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دین اسلام کا تقاضا جو ہے وہ نہیں ہے. اور حق تعالی جل شانہ وہ اس لیے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اپنی جو نہ ظاہر کریں اپنے بناؤ سنگھار کو زیادہ اوپن ہو کر کپڑوں کو شارٹ کر کے نہیں, ایسے نہیں, بلکہ لباس جو ہے وہ پورا پہننا ہے اور پورا پہن کر جو ہے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا ہے. وہ یہ اب بات ہے گھر کے ابھی اندر کی ہو رہی ہے, تو گھر کے اندر کی جو لمٹس ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگھار الا ما ظہر منها مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. تو جو چیزیں خود ظاہر ہوتی ہیں بھئی اگر سر پہ کپڑا لیا ہے تو اب چہرے کی کچھ چیزیں جو ہے وہ نظر آ جائیں گی, ہونٹوں پہ سرخی لگائی ہے اور گالوں پہ لگائی ہے تو وہ نظر آ جائے گا. تو یہ جو نظر آ جائے گا جس کا حکم بھی نہیں ہے کہ اس میں اب جو ہے وہ وہاں پہ وہ چہرے کو بھی ڈھانپ کر رکھا ہے, اس کا حکم بھی یہاں نہیں ہے. تو اس لیے یہ جتنا نظر آ جاتا ہے اس کو نظر آنے دو, اس کو روکنا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. مگر جو خود ظاہر ہو جائے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور مارے رکھیں بکر اپنے اوڑنیوں کی اپنے سینوں پر. تو یہ جو کپڑا ہے جو دوپٹہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ خواتین جب لیتی ہیں تو اس میں سر کو بھی ڈھانپ لیا, سر کو ڈھانپنے کے بعد جو ہے سینے پر جو ہے اس کی ایک بکر جو ہے وہ مار لی اور اس کو بھی گویا کور کر لیا. یہ لمٹس ہیں جو حق تعالی جل شانہ نے گھر کے اندر بتائی ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے اب اس میں جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ نمبر 1 لباس مکمل ہو, بے لباس نہیں ہونا, لباس مکمل ہو اور دوپٹہ بھی سر پہ لینا ہے اور صرف سر پہ نہیں لینا بلکہ اس کی سینے پر جو ہے بکر بھی مارنی ہے. چہرہ جو ہے اس کو جو ہے وہ جتنا کھل سکتا ہے جو یا کھولنا ہو جتنا وہ میک اپ کیا ہوا ہے اس میں سے جو ان چیزوں کو کرنے کے بعد جو وہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں اگر مردوں کے سامنے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو گھر کے اندر وہ مردوں کی لسٹ جو ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ یہ کون کون سے مرد جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوں گے. عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُولَتُهُنَّ اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگھار مگر اپنے شوہروں کے سامنے. تو یہ جو کور کرنے کے لیے کہا گیا تھا سر سے ننگا ہو کر باقی بناؤ سنگھار جو ہے وہ شوہروں کے سامنے جو ہے اس کو کھولا جا سکتا ہے, اس کو جہاں تک چاہے ان کو دکھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو بناؤ سنگھار ہے جو کیا ہے اس کی جو شوہروں کے سامنے لمٹ ہے وہ تو زیادہ ہے, لیکن باقی جو فیملی ہے گھر کے اندر جو رہنے والے باقی فیملی کے ارکان ہیں ان کے سامنے وہ سر ڈھانپنا بکر مارنا یہ جو ہے ضرور کرنا ہوگا. اور اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ کن رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہیں ان کی یہاں پر جو ہے حق تعالی جل شانہ بیان فرما رہے ہیں. او آبائہن اپنے باپوں کے یعنی ان کے باپ ہوں گے, اور او آبائے بعولتہن یا شوہروں کے باپوں کے, او ابنائہن یا بیٹوں کے, او ابنائے بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یعنی شوہر کا بیٹا جو اگر اس کی پہلے شادی ہوئی تھی تو اس کا اگر کوئی بیٹا ہے تو اس کو بھی اس کے سامنے بھی آیا جا سکتا ہے. او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے, او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے, او بنی اخواتہن یا اپنے بھائیوں کے, او نسائہن او ما ملکت ایمانہن اور یا عورتوں کے جو فیملی کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے سامنے بھی, اور جو ملک زمین کے اندر جو نوکرانیاں ہیں ان کے سامنے بھی اس طرح آیا جا سکتا ہے کہ جس طرح فیملی کے اندر جو ہے قریبی رشتہ داروں کے سامنے جو ہے وہ ایک مختصر پردے کے اندر جو ہے وہ آنے کا حکم دیا. او التابعین یا ان غلاموں کے سامنے جنہیں غیر اولی الاربۃ خواہش نہ ہو عورتوں کی.
تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھی اگر چھوٹی عمر کا نوکر ہے تو جس کو ابھی چیزوں کا مرد اور عورت کی مخصوص چیزوں کی خبر نہیں ہے یا علم نہیں ہے تو ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں. ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال خواہ مرد ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ جو نوکر ہیں وہ مرد ہی کیوں نہ ہو، ابھی طفل یعنی یا وہ مرد جو ہے وہ اتنا خیال رکھتے ہوں گھر کے اندر پردہ کا تو اس کے لیے بھی نوکر جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا، یا ان بچوں کے سامنے جو ابھی واقف نہ ہوئے ہوں علی عورات النساء، عورتوں کی پوشیدہ اعضاء کے بارے میں، تو عورتوں کی پوشیدگی کے بارے میں جن بچوں کو نہیں پتا ان کے سامنے آ سکتے ہیں. ولا یضربن بارجلہن، اور نہ مار کر پہنچے زمین، نہ مار کر چلیں زمین میں اپنے پاؤں. یہ چلنے کا جو انداز ہے کہ چلنے کا انداز جو ہے وہ اکڑ کر جو ہے وہ مغروریت والا نہ ہو، پاؤں جو ہے وہ زور زور سے زمین پر نہ مارے جائیں، یا پاؤں میں ایسی چیزیں زنجیریں جو پہنی جاتی ہیں تاکہ انسان چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر اٹھائے تو وہ کھڑکتی رہیں، آوازیں دیتی رہیں. ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ دین اسلام نے انسان میں منع کیا ہے. یعنی وہ چیزیں جو ہیں وہ نہ پہنی جائیں. لیعلم ما یخفین من زینتہن، اس طرح کے ظاہر ہو وہ زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے، تو زینت جو ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے. وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور توبہ کرو اللہ کے حضور سب مل کر اے مومنو، تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ ایک آیت کے اندر حق تعالی جل شانہ نے گھر کے اندر پردے کا جو حکم تھا وہ دیا. اور اس میں رشتہ داروں کی جن کے سامنے گھر کے اندر وہ فری آ جا سکتے ہیں ان کی لسٹ جو ہے وہ بھی آ گئی. میں اس لسٹ کو جو ہے گھر میں کوئی ترجمے والا قرآن ہو تو اس میں سے اس آیت کو نکال کر جو ہے وہ دیکھ لیا جائے، اور یہ پوری لسٹ جو ہے بلکہ سمجھ یہ آ جاتی ہے کہ یہ پہلے خونی رشتے ہیں جن کا جو ہے یہاں پر حق تعالی جل شانہ نے حکم دیا. یہ تھا جی گھر کے اندر پردے کا حکم جو عورتوں کو جو ہے وہ دیا گیا. اب اس میں شرعی پردے والا جو ہے کہ اگر وہ باہر سے کوئی ریلیٹو جو ہے، قریبی رشتہ دار جو ہے، خونی رشتہ دار جو ہے وہ آئے، تو یہاں پر ان رشتہ داروں کی لسٹ بھی دے دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو اور رشتہ دار بھی آئیں تو خاتون جو ہے اب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ رشتہ دار، تو اس کے لیے اب وہ پیمائش کرنے لگے کہ بھئی اس کے ساتھ کون سا رشتہ ہے، اور وہ اس رشتے کے اندر جو ہے وہ کہے کہ نہیں اب میں اس کے سامنے نہیں آ سکتی. نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ اگر سامنے آنا بھی پڑے، گھر میں مرد موجود نہ بھی ہو، تو اس میں بھی جو یہاں پر پردہ کا حکم دیا ہے اتنا پردہ کر کے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ جو دوپٹہ ہے اس کو منہ کے اوپر جیسے خواتین کر لیتی ہیں نصف اتنا کر کے، تاکہ ویزیبلٹی سامنے رہے. اور اس میں جو ہے آ کر ان سے بات کرنا، یہ جو بات کرنے والا معاملہ ہے یہ بھی حق تعالی جل شانہ نے جو ہے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان سے حال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا کیا حال ہے، آپ کی فیملی کیسی ہے، اور کیسے آنا ہوا، کھانا کھائیں گے، اور اس طرح کر کے جو مہمان نوازی کے تقاضے ہیں وہ جو ہے وہاں سے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر کے ان ساری باتوں کو جو ہے پوچھ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ خواتین کے لیے گھر کے اندر جو لیمٹس جو ہیں پردے کی وہ یہاں اس مقام پر جو ہے گھر کے اندر کے پردے کا جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. اب اس کے بعد جو گھر کے باہر کا پردہ ہے، گھر کے باہر کا پردہ جو ہے وہ ہمیں سورہ احزاب کے اندر حق تعالی جل شانہ نے 3 مقامات کو بیان فرمایا، اور وہ ایک آیت یا ایک آیت کا جز ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں لیکن مضمون جو ہے وہ ان کے اندر مکمل ہو جاتا ہے. وہ میں اب آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ گھر کے باہر کا جو پردہ ہے اس کے بارے حق تعالی جل شانہ نے کیا حکم دیا ہے. پہلے فرمایا یہاں قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ فیملی لائف کے بارے جب وہ بات کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات وہ جو ہے وہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یا ایمان والو یا اے دنیا کے لوگوں. ایک تیسرا طریقہ جو قرآن پاک کا مخاطب کرنے کا انداز ہے وہ یا ایھا النبیو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جائے، آپ سے جو فرمایا جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے کہ وہ آگے پہنچائے.
تو اس طرح قرآن کے اندر یہاں پر جو ہے یہاں پر اللہ نے جب خواتین کا ذکر کیا تو یہاں پر فرمایا یا نساء النبیو، اے نبی کی بیویوں. تو اب نبی کی بیویوں سے کیا مراد کہ بھئی صرف جو ہے یہ پردے کا حکم دیا، یہاں اس آیت کے اندر جو حکم دیا جا رہا ہے یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں وہ پردہ کریں، اور باقی دنیا کی ساری خواتین جو ہے ان کو اس سے چھٹی دے دی گئی اور یہ قرآن کا ان کے لیے حکم کوئی نہیں ہے. نہیں، یہ جو قرآن کا حکم ہے یا نساء نبی، یہ جو ہے یہ ساری کی ساری جو جتنی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی خواتین ہیں، مسلمان تو وہی ہوتا ہے نا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایمان کا رشتہ جو ہے وہ ہر مرد کا، ہر مسلمان مرد کا اور ہر مسلمان عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں، ہم نے آپ کو رسول مانا ہے. آپ کی ہدایات جو ہے اور آپ کی جو فیملی لائف ہے اس کے لیے یہ جو اللہ کے احکامات ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی لائف پہ چل کے دکھایا، تو وہ جو ہے اس فیملی لائف کے احکامات جو ہے ان کو ہم سمجھیں اور ان پر عمل کریں. اور پہلے ترغیب دی، اے نبی کی بیویوں یا نساء نبیو لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح، ان اتقیتن، مگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو نہ بات کیا کرو دبی زبان سے، فیطمع الذین فی قلبہ، اس طرح کے لالچ میں پڑ جائے کوئی شخص جس کے دل میں فی قلبہ مرض، بیماری ہو، فقلن قولا معروفا، اور بات کیا کرو صاف اور سیدھے طریقے سے. یہاں پر ایک بہت خوبصورت ٹیکنیکل جو ہے شرط حق تعالی جل شانہ نے گھر کے اندر کے پردے کے بارے میں جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور گھر کے باہر کا بھی اس میں جو کہ یہاں سے شروع ہو چکا ہے مضمون. تو اس میں خواتین کو گفتگو کا انداز جو ہے اس کو یہاں پر جو ہے وہ بیان فرمایا گیا، اور یہ پردہ کا ابتدائی حکم تھا جو یہ آیت مبارکہ جو میں نے پہلے پڑھی ہے. اور اس میں خواتین کا لہجہ، اس لہجے کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے خواتین، اے مسلمان کے مومنوں کی بیویوں، اے مومنات، اپنے لہجے کے اندر جو ہے اس کو کنٹرول کرو. اس لہجے کے اندر کشش نہیں ہونی چاہیے کہ اس انداز سے آپ گفتگو کریں کہ اگر سننے والا مرد جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائے اور وہ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ تعلق بنانے کے لیے آپ سے جو ہے وہ سوچنا شروع کرے، یا اس کے دماغ جو ہے وہ ہل جائے. تو اس لیے خواتین جو ہیں ان کی ایسی باتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے ذہن کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں، ذہن کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن خاتون نہیں سمجھ رہی ہوتی، اس کو تو نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے ایسی حرکات و سکنات کو یہاں پر جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا کہ اپنی حرکات و سکنات جو ہے ان کو کنٹرول کے اندر رکھو. اور بس ووٹی سی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس سے کسی مرد کو متاثر کرنے کی کوشش کرو اور انسان جو ہے وہ آگے تم سے ملاقات کرنے والا، ملنے والا جو ہے وہ متاثر ہو جائے. اب اس کے بعد پردہ کا حکم جو دیا اس کو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہ مختصر انداز میں اللہ نے حکم دے دیا اور ٹک کر رہو. یعنی پہلی بات یہ ہے ٹک کر رہو اپنے گھروں میں، نہ دکھاتی پھرو اپنی سج دھج سابق دور جاہلیت کی طرح. تو اب یہ پہلی بات جو ہے یہ اس پردہ کا، ویسے تو میں نے کہا گھر کے باہر کا پردہ ہے، لیکن حق تعالی جل شانہ اس موضوع کو جب لیتے ہیں تو اس میں اس موضوع کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر دوسری بات، پہلی بات تو اوپر آ چکی کہ خواتین جو ہیں اپنے لہجے کے اندر جو ہے اس کو کنٹرول کریں اور اس لہجے کے اندر کشش نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر فرمایا کہ پریفر کس چیز کو کرنا ہے، وہ پریفر کرنا ہے گھر کے اندر سٹے کرنے کا. یہ خواتین کے لیے پہلا حکم ہے کہ وہ گھر کے اندر سٹے کرنا اس کو پریفر کریں، غیر ضروری طور پر جو ہے وہ گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کریں. تو اس لیے یہاں کہا لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا وَقَرْنَا، ٹک کر رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں. تو اس لیے یہ تو بڑا واضح ننگا حکم ہے نا، تو اس لیے اس کو جو ہے ہم ذہن میں رکھیں. تو وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور نہ دکھاتی پھرے وہ اپنی سج دھج سابق دور جاہلیت کی طرح.
اور گھر میں جو کام کرنے کے ہیں واقعمن الصلاۃ نماز قائم کریں، وآتین الزکاۃ زکات دیں، وآتین اللہ ورسولہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے گندگی اہل البیت اے نبی گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا اور پاک کر دے تمہیں پوری طرح سے۔ اب یہ آیت کا حصہ بڑا اہم ہے، اس سے اپنا مقام ہم بچائیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، خواتین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، مرد بھی آپ کی امتی ہیں۔ اللہ اونچے مقامات پر پہنچانا چاہتا ہے، اللہ تقوی کے اونچے مقامات تک جائے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ بھئی جو تمہارے کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز قائم کرو، زکات دو، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ تو گھر کے اندر فیملی لائف کے اندر جو اللہ کے احکامات جو ہے ان احکامات کو جو ہے وہ مانو، اور اللہ کی جو ہے وہ جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرو۔ اور ایک تیسری چیز جو یہاں کہی گئی وہ بھی سن لیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اب یہ چیز جو ہے جب فری موومنٹ ہوگی خواتین کی گھر سے باہر، یہ آیت جو ہے یہ اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس آیت میں حکم کیا دیا گیا، پہلے اس آیت کو سنیں کہ یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھر میں، یعنی تلاوت قرآن کرو، اور وہ قرآن جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اور اس کو یاد رکھو، جو آیات پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات ہیں اور حکمت کی باتیں ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ جو ہے باریک بین ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور خبر ہے اس کو کہ تم کیا کر رہی ہو، تمہاری موومنٹ آپ بیٹھ کے ٹیبل پر جو ہے وہ اپنا میک اپ کر رہی ہو، اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا۔ اب یہ جو پہچان ہے، یہ پہچان ذہن کے اندر بٹھانے کی ہے کہ ایک ایک حرکت جو بھی خاتون خانہ جو ہے وہ کر رہی ہوگی، وہ جس جگہ بھی ہوگی تو وہ جو ہے وہ اللہ نوٹ کر رہا ہے، اللہ خبیر ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں تو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ ہمارے جو ہے خواتین ہمارے یہ گھر کا ہے اور دل کا ہے کہ دل جو ہے اس کو ہم اپنے کنٹرول کے اندر رکھیں اور اللہ کے حکم جو ہے ان کے اوپر جو ہے ہم پوری طرح عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے یہ حکم جو ہے پردے کا یہ دوسری آیت کے اندر بھی بیان فرمایا کہ وَإِذَا اس میں یہ آپ نے دیکھا کہ بھئی جو گھر سے باہر کا پردہ ہے اس کے لیے ایک ایک سٹیپ پر قرآن جو ہے وہ تبصرے کر رہا ہے، تو اس لیے یہ ایک الگ سٹیپ ہے جو یہاں پر اللہ لے کے آئے ہیں، ایک نقطہ ہے اس کو یہاں پر بیان فرمایا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر مانگنا ہو تمہیں کوئی نبی کی بیویوں سے۔ اب دیکھیے نا یہاں عورتوں کو پردے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یا نساء نبی ہو اور یا پھر اے نبی کی بیوی ہو، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے مسلمان خواتین پوری کائنات کی جو ہے ان کو خطاب کر رہا ہے۔ اور اگر مانگنا ہو تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی سامان، تو اب کسی گھر کے اندر مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں سے کسی گھر کے اندر کوئی گیا ہے، وہ غیر رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، غیر رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، تو اگر وہ غیر رشتہ دار ہے تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو اس کو کہا گیا کہ مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے۔ تو حجاب کا لفظ جو ہے اب یہاں پر آ گیا، تو حجاب جو ہے وہ بھی ہم یہ معلوم ہوا کہ حجاب جو ہے وہ منہ کور کرنے تک کو جو ہے وہ سارا وہ اس کے اندر شامل ہے، تو یا پھر دروازے کے پیچھے سے وہ حجاب ہو جائے گا کہ دروازے کے پیچھے خاتون کھڑی ہو اور باہر مرد ہے تو اس سے وہ گفتگو کر لے۔ اب اس میں اب دیکھیے کہ باہر سے ایک مرد آیا ہے، اس نے کوئی چیز مانگنی ہے، اب وہ خاتون خانہ سے گفتگو کر رہا ہے، تو گفتگو میں لمٹ بتا دی کہ گفتگو کرنے کی لمٹ یہ ہے کہ بالکل سامنے نہیں ہو جانا، ہاں اگر پردہ کیا ہوا ہے تو پھر سامنے بھی ہو جائے اور پھر گفتگو کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے مانگنا ہو تو تمہیں جو یہ مانگنے کے اندر جو ہے کہ مانگنا ہو تمہیں نبی کی بیویوں سے تو جو ہے وہ حجاب جو ہے وہ پیچھے سے مانگو، تو وہ حجاب جو ہے یا وہ کر لیں یا دروازے کا حجاب ہو اس حجاب کے اندر رہ کر جو ہے وہ مانگا جائے، وہ خاتون جو ہے اس کے اندر وہ رہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن،
یہ طریقہ، اب یہ ایک اللہ نے طریقہ بتایا کہ کوئی صاحب بائیں سے چیز لینے آئے ہیں، آپ نے دینی ہے تو اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی بات کس طرح قرآن لا رہا ہے. اور اب اس کو میں فرمایا کہ یہ جو طریقہ میں نے بتایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے یہ تمہارے دلوں کے لیے بہت خوبصورت ہے، یہ بہت اچھا ہے دلوں کی پاکیزگی کے لیے، اور بہت زیادہ مناسب ہے تمہارے ایمان والے دلوں کے لیے. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو اس کی بیویوں سے اس کے بعد. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تو اب یہ جو ازواج مطہرات تھی یہ اب حکم جو ہے اب تو موجود نہ رہا، یہ آخری حکم آیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان پر پابندی لگا دی گئی تھی، یہ نبی کی زوجیت کے اندر جو آئی ہیں اب یہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی. اس کے بعد اب تیسرا مقام جو گھر سے باہر کے پردے کا ہے، یہاں سے اس پر جو ہے وہ تفصیل سے یہ مضمون جو ہے اس آیت کے اندر وہ آ جائے گا، اس کو آپ سن لیجئے تو بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب گھر سے باہر کے پردے کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک. اب دیکھیے یہاں تینوں مقامات پر جو ہے اللہ نے نبی کی بیویوں یا ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، یعنی مسلمانوں سے مومنین سے خطاب نہیں ہے. اس کی یہ اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر کے دکھا رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو کہا گیا کہ یہ آپ کریں. تو اس لیے آپ کی بیویوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کی اور آپ کی بیویوں کی وساطت سے پوری کائنات کی قیامت تک آنے والی مسلمان خواتین جو ہیں، مرد و خواتین جو ہیں، ان کو حکم یہ دیا جا رہا ہے. یا نبی کل ازواجک، نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین اور اہل ایمان کی عورتوں سے. پوری کائنات دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے مسلمان، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور کائنات تک آنے والے جو ہے آخر تک آنے والے جتنے بھی مسلمان خواتین ہیں، ونساء المومنین اور وہ مومن عورتیں ہیں، وہ ایمان والی ہیں، ان سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنے چادر کے پلو، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو چادر کے پلو جو ہے وہ اپنے چہرے پر، اس کے لیے ایک جو ہے وہ کپڑا پورا لٹکا لینا چہرے کے اوپر، یا پھر جو ہے جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں، گھونگھٹ نکالنا، کہ اس کے لیے چادر کو لپیٹ کر جو ہے خواتین جو لیتی ہیں اور لے کر جو ہے وہ سامنے ایک طرف جو ہے اس آنکھ سے دیکھنے کے لیے پورا پردہ کپڑے سے چہرہ کور ہو جاتا ہے، چہرہ کور ہو جاتا ہے، اور ایک آنکھ کی طرف سے ایک آنکھ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ گھونگھٹ جو ہے وہ نکال لیا کریں، یا چادر جو ہے وہ باریک چادر جو ہے وہ لٹکا لیا کریں. اب یہ طریقہ جو ہے یہاں حق تعالی جل شانہ نے بتا دیا. اب اس میں سر عام جو ہے پورا چہرہ کھول کر جو ہے عورت کا چلنا جو ہے اس کا کی ممانعت بھی آ گئی. اس کے لیے سر عام عورت کو جو ہے وہ اب اس میں گھر کے اندر اور باہر کا اب ذہن میں رہے. گھر کے اندر جو احکامات سے وہ میں عرض کر چکا. اب گھر کے باہر کی بات ہے، باہر کی بات آئی تو قرآن جو ہے وہ بالکل سیریس ہو گیا اور کہا کہ نہیں، اب باہر نکلنا ہے تو گھونگھٹ نکالے گی یا پھر کپڑا لٹکا لیں گے. ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اور یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے. اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو کپڑا لٹکانا ہے تو اس میں اب جو ہے ایک شرط جو اللہ نے رکھی، یا جو اس کی وضاحت فرمائی، وضاحت جو ہے وہ یہ فرمائی کہ زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ یعرفن، یعنی یہ جو کہا ہے کہ اپنے اوپر چادر کے پلو کو اس طرح کر کے وہ لے لیں، یہ زیادہ مناسب اس لیے ہے فلا یؤذین ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ طریقہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے، کو پہچان لے کہ بھئی یہ فلاں خاندان کی عورت ہے، یہ اس گھر سے آئی ہے، تو یہ اتنی پہچان جو ہے وہ اس کے اندر ہو سکے. فلا یؤذین، اور نہ ستائی جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہ جو خاندان کا اس کی پہچان جو ہے وہ ہو جائے، یہ بھی یہاں تک بتایا گیا کہ اس کے اندر
پردے کی لمٹ جو ہے وہ یوں نہیں کہ وہ اتنا حکم دے دیا گیا ہے کہ اس کو اب راستے کے اندر چیزیں نظر ہی نہ آئے اور وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑی ہو. تو اس لیے اس طرح کی سختی جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ موضوع نہیں ہے. اپنے آپ کو جو ہے وہ زندگی کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے رہنا تاکہ آرام سے جو ہے وہ باہر بھی نکلا جا سکے حسب ضرورت. یہ ظاہر ہے اس میں ضرورت ہوگا, یہ غیر ضروری نہیں ہوگا. اور اس میں آخری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اس کی گنجائش موجود ہے, لیکن وہ اس تب موجود ہے کہ جب وہ خواتین کے لیے انسٹیٹیوشن جو ہے ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ الگ ہوں, وہاں پر خواتین ٹیچرز جو ہیں وہ بھی خواتین ہوں. یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہاں پر اگر ٹیچر مرد ہو تو بچیاں جو ہیں وہ اپنا جو پردہ کرنا ہے وہ کر لیں, اور وہ گھونگھٹ نکالنے والی بات جو ترتیب بتائی ہے میں نے اس کے مطابق جو ہے وہ کر لیں. تو اس طرح اس کی تینوں طریقے جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. اور اس میں ایبسلیوٹ کوئی چیز نہیں ہے. اب اس میں پھر وہی بات میں کروں گا کہ جو شرعی پردہ والا جو معاملہ ہم نے گھڑ لیا ہوا ہے کہ وہ شرعی پردہ میں جو ہے وہ کوئی رشتہ دار جو ہے قریب نہ آئے, گھر کے اندر داخل نہ ہو, اور اگر کوئی آ جائے تو وہ خاتون چھپتی پھرے کہیں چارپائیوں کے نیچے کہیں چارپائیوں کے اوپر, اور کہاں کہاں وہ پھرے گی پہنچے گی. اور صرف جی وہ ایک جو ہے رشتہ دار آیا ہے وہ کزن. اب وہ کزن سے اب اس میں میں عرض کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب ان چیزوں کی بارے فرماتے تو بتاتے کہ ہاں یہ اس میں لمٹس ہیں اور باہر جو ہے وہ گھونگھٹ لے کر جو ہے وہ نکلنا ہے. تو اس وقت جو ہے پھر جو ہے اللہ کے احکامات جو ہے وہ یوں بھی ہیں. اب یہاں پر ایک حکم جو ہے وہ رہ گیا, اس کا میں یہاں اس کا ترجمہ صرف عرض کر دیتا ہوں کہ جن گھروں کے اندر کھانا جائز ہے, یہ آیت نمبر 61 ہے اس سورہ مبارکہ کی, اس کے اندر جو ہے ان لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے یہ بھی جا کر کھانا, اس میں باپ کا گھر, اپنا گھر, دادا کا گھر, ماں اور نانی کا گھر, بھائیوں کے گھروں سے, بہنوں کے گھروں سے, پھوپھیوں کے گھروں سے, ماموں کے گھروں سے, خالاؤں کے گھروں سے, دوستوں کے گھروں سے, اور ان کے گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں. اب اس میں یوں نہیں ہے کہ ماموں کے گھر میں جا کے کھانا کھانا ہے تو ماموں صاحب جو ہیں پھر وہ وہاں پر بھانجیاں جا کھانا کھانے کے لیے آ رہی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو وہ چونکہ اب جو ہے شرعی پردہ کرتی ہے خاتون تو وہ تو سامنے نہیں آئے گی. تو اس لیے یہ شرعی پردہ جو ہے اس کو ہم صحیح سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس پردے کی ٹریننگ جو ہے وہ مردوں کو بھی دی جائے, خواتین کو بھی دی جائے, اور مردوں کو بھی پتا ہو کہ ہم نے کس لمٹ میں گفتگو کرنی ہے اپنی بہنوں سے. یہ ہماری جو کزنز ہیں, یہ ہماری بہنیں ہیں, ان سے ہم نے کس لمٹ تک گفتگو کرنی ہے. گفتگو بھی کی جا سکتی ہے, مزاق اور ہاتھا پائی نہیں ہو سکتی. تو اس میں جو ہے وہ مزاق کرنے کی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب آپ نے یہ فرمایا کہ ایک پردہ جو ہے یہ فلاں شخص سے کرنا ہے اور کزن سے بھی کرنا ہوتا ہے, تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیور سے بھی پردہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے. اب یہ ہمارے شرعی پردہ والے جو ہیں وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو پورے قرآن کے مضامین کو سامنے رکھ کر اس کو بھی پرکھا جائے گا اور اس کو بھی دیکھا جائے گا, اور اس میں بھی اپنے آپ کو لمٹ میں رکھنا ہے. دیور سے بھی پردہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ سر آنکھوں پر, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تو یہ اس طرح پیرامیٹرز ہیں جو ہمیں اپنے گھروں کے اندر جو ہے ان کو لاگو کرنا ہے اور ان کو نافذ کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. صدق اللہ العظیم. آمین آمین. یہاں پہ میرے دو سوال ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے. ایک تو ذکر آیا جو آپ نے ترجمہ فرمایا آیت نمبر 61 کا کہ دوستوں کے گھر بھی شامل ہیں. جب دوستوں کے گھروں میں جاتے ہیں, بیوی بچے جا رہے ہیں, ہمارے بھی جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے, یا آگے پھر جن کے کھانا کھانے کے لیے ہم گئے ہیں ان کے بھی بیوی بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں.
تو اس میں کیا حدود ہوں گی؟ یوں حدود ہوگی کہ سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے کھانے کا، آپ دیکھ لیں اس میں جو ہے اس طرح والی 6 ٹیبل جو ہے چیئر جو ہیں اور ٹیبل جو ہے یہ خواتین کے لیے مختص کر دیں اور اس کی مرد کے لیے کر دیں، مرد وہاں بیٹھ جائیں، خواتین وہاں بیٹھ جائیں، اور اس میں جو وہ پردہ ہے وہ چہرے کا پردہ جو ہے اس میں چاروں طرف سے وہ اس کو چہرے کو ہی ڈھانپا جائے نہیں، کیونکہ وہ یہ اگر وہ کریں گے تو ہاں وہ تو کھانے میں مشکل ہوگی نا، صرف چہرے کی یہ ٹکیا، ہاں جی ٹکیا جو ہے وہ بس. اچھا ایک تو یہ بات ہے. دوسرا پردے کے بارے میں آج کی بچیوں کا ایک بڑا، آپ کسی سے کہیں نا جی کہ پردہ کر لیں یا پردے کی یہ اہمیت ہے دین میں، تو وہ آگے بڑا بلنٹلی کہتی ہیں یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب یہ میرا اور اللہ کا معاملہ، میں تو کئی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہو، کیونکہ یہ کتنی خوفناک بات ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ جو بچیاں بڑی اتنا بلنٹلی کہتی ہیں یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ چھوڑ دیں. یہ بے عملی کو اختیار کرنے کے لیے اور بے عملی پر ضد کرنے کے لیے اس کو میرا اور اللہ کا معاملہ کہہ دینا جو ہے یہ ابلیس کی گھڑی ہوئی بات ہے، شیطان کی گھڑی ہوئی بات ہے. اس نے ہی ان کو سکھائی ہے. اور معاشروں میں شیطان جو حملہ آور ہوتا ہے وہ خواتین کے ذریعے ہی حملہ آور ہوتا ہے، اور اس میں سوائے اس کے کہ ابلیسیت ہے اور کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ دونوں موضوعات پہ بیان فرمایا ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناظرین کے لیے بھی بہت ہی مستفید ہوگا اور وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بھی ہے اور چلنا بھی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کی بھی تربیت کرنی ہے. یہی ہماری کامیابی ہے. ادروائز جو کہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، اصل دنیا تو آخری دنیا ہے، جو آخرت ہے قیامت، روز قیامت کے بعد، حساب کے بعد، یا جنت ہے یا جہنم ہے، وہ شروع ہونی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر صورت میں تیاری کرنی ہی کرنی ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے بھی اجازت لوں گا اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے بھی اجازت لوں گا. ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بہت وقت دیا اور ہم نے بہت سیکھا آج آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.